کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں۔ یہ ماہ مبارکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کے جشن کا مہینہ ہے۔ ہر گھر روشن ہے، ہر مسجد روشن ہے، کیوں نہ روشن ہو، آیا بھی تو نور والا۔ اللہ کا رسول جو نور لے کر آئے تشریف لایا ہے، تو سنیوں کے گھر اس نور والے رسول کی وجہ سے نورانی ہو ہی جاتے ہیں، اور جس کو وہ نور ماننا ہی نہیں تو وہ دنیا میں بھی اندھیرے میں ہے، قبر میں بھی اور حشر میں۔ حیرت کی بات ہے، مکہ مکرمہ اگر آپ جائیں گے، آج بھی جن سعودیوں کی وہاں حکومت قائم ہے ان پر زیادہ طور پر دبدبہ وہابی جماعت کا ہے۔ میں وہاں کے متعلق ایک بات کہتا ہوں، جو بھی حاجی جائے یا معتمر، مکہ مکرمہ میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام جبل نور ہے۔ جبل نور، یہ سنیوں نے نام نہیں رکھا، یہ بریلویوں نے نہیں رکھا، یہ سب کی زبان پر بس علاقے کا نام بھی جبل نور ہے۔ نور کا مطلب، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نور والا پہاڑ۔ جبل نور کا مطلب ہے نور والا پہاڑ۔ کون سے پہاڑ کو جبل نور کہتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ اس پہاڑ کو جس پہاڑ پر غار ہرا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس پر عبادت کے لیے جایا کرتے تھے، اور قرآن کی سب سے پہلی آیتیں جس پہاڑ پر اتری ہیں، اس پہاڑ کا نام بریلویوں کی زبان میں نہیں، سارے مکتبہ فکر کی زبان میں جبل نور ہی ہے۔ نور والا پہاڑ پتھر کا پہاڑ ہے، لیکن اس کو نام نور والا کہتے ہیں۔ ہم نے پوچھا کہ اس کو نور والا کہتے ہیں، کہا اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر عبادت کرتے تھے اور اسی پر قرآن اترا ہے۔ ہم نے کہا عقل کے اندھو، جس پر رسول پاک قدم رکھ دے وہ نور والا ہے، تو پوری ذات کیوں نہیں نور والی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس پر قدم رکھے اس کو تم کہتے ہو جبل نور ہے، نور والا پہاڑ ہے۔ اور سنی جب کہتے ہیں کہ میرے آقا نور والے ہیں تو انہیں تکلیف ہو جاتی ہے کہ سنی حضور کو بشر نہیں مانتے۔ میرے عزیزو، ہم بشر مانتے ہیں لیکن نور والا بشر مانتے ہیں، تمہارے جیسے نہیں کہ امتی کی طرح ہو جائے گا، عمل کرتے کرتے نبی کی طرح ہو جائے گا، خاک نبی کی طرح ہو جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو تم نے یہ جو ٹولے نکلتے ہیں، ان کے متعلق آج میلاد کے موسم میں کہنا ضروری ہے، ہمارا مقابلہ کئی طرح کے گستاخوں سے، کچھ جماعت کے اندر ہیں اور کچھ جماعت کے باہر۔ باہر سے جو بھوکتے ہیں ہم ان کا بھی مقابلہ کرتے ہیں، اندر جو چھپے ہیں ان کا بھی ہم مقابلہ کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے متعلق چاہے میرے گھر کے اندر بیٹھا ہوا بھی کوئی توہین کرے گا، ہم اس کے خلاف بھی علم اٹھائیں گے، اور چاہے کہیں دور کسی تخت کے نیچے بیٹھا ہو، حکومت کے نیچے بیٹھا ہو، ہم اس کے خلاف بھی آواز اٹھائیں۔ ہمارا نظریہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو لے کر ہے۔ انہوں نے جو گستاخیاں آج شروع کی ہیں کفار و مشرکین، ان کو شہ دینے والے بھی کچھ غدار لوگ ہیں جو بنام مسلمان ہیں لیکن حضور کی توہین ان لوگوں نے بھی کی ہے، یہ کہہ کر کے نبی عام بشر ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ حدیثیں اٹھا کر پڑھو، پوری زندگی بھر میرے رسول پاک یہ جسم پاک پر مکھی کبھی نہیں بیٹھی، کبھی مچھر نہیں بیٹھا، اور برابری کرنے والے تمہاری تو مچھر دانیوں میں بھی گھساتے ہیں۔ تم بچا کر کے دکھاؤ اپنے جسم کو۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میرے پیر میں سانپ کاٹ رہا تھا غار ثور میں، معلوم ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا زہر چڑھ گیا ہے، اپنا لعاب پاک نکال کر حضرت ابو بکر کے پیر میں لگایا، اپنا تھوک شریف
حضرت ابوبکر صدیق فرماتے پورا زہر میرے پیر سے ایسا نکل گیا مجھے زندگی میں یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ سانپ کس پیر میں کاٹا تھا کہ اس پیر میں کاٹا تھا۔ لعاب پاک حضرت ابو قتادہ فرماتے جنگ کے دوران ایک تیر آ کر میری آنکھ میں لگ گیا، آنکھ کی پتلی باہر آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا یوں ہی ہتھیلی میں پکڑ کر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے دست مبارکہ سے میری آنکھ کو اندر کیا اور اپنا تھوک شریف میری آنکھ پہ لگایا۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے زندگی بھر مجھے کبھی کسی آنکھ میں زخم ہونے کا بھی احساس نہیں ہوا، آنکھ کو صحت بخش دی۔ یہ نبی کی برابری کرنے والے ذرا اپنا تھوک بھی کہیں لگا کے دیکھیں، اچھا بھلا آدمی سڑ جائے، اچھا بھلا آدمی زخمی ہو جائے۔ ان کے تھوک کا حال یہ ہے، منہ اتنا سا ہے اور رسول پاک کی برابری کی بات کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال تو یہ ہے کہ ام سلیم صحابیہ کہتی ہے کہ حضور جب کبھی دوپہر کے وقت آرام کرتے، پیشانی پر پسینے کے قطرے جمع ہوتے اور ٹپکتے، میں اس کو جمع کر لیتی تھی۔ حضرت ام سلیم کہتی ہے وہ میں جمع کرتی ایک شیشی میں، اور پھر جب مدینے میں کسی کی شادی ہوتی تو وہ عطر ہم دلہنوں کو لگاتے تھے، پسینہ رسول پاک کا دلہنوں کو لگایا جاتا۔ اور حضرت ام سلیم کہتی ہیں کہ پورے مدینے میں اس سے عمدہ کوئی خوشبو ہوتی ہی نہیں۔ سبحان اللہ، عطر تو دلہنوں کو لگایا گیا، لیکن بزرگوں نے لکھا ہے جن دلہنوں کو وہ پسینہ مبارکہ میرے آقا کا لگایا گیا تھا عطر کے طور پر، دلہنوں کے جسم میں تو خوشبو تھی لیکن ان کی اولاد میں 7 پشتوں تک وہ خوشبو آتی۔ پسینہ مبارکہ کا حال یہ تھا۔ برادری کرنے والے ذرا اپنے بغل میں سونگ کے دیکھ لیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پسینے مبارکہ تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا، ان کے لعاب پاک تک نہیں پہنچ سکے گا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ دنیا کے جتنے یہ بھوگتے ہیں یا برابری کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، پیشاب مبارک کی برابری نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کا احترام کرنا اللہ نے سنیوں کے حصے میں رکھا۔ تم خوش قسمت ہو کہ اپنے نبی پاک کو چاہتے بھی ہو اور دل و جان ان پر فدا کرنے کا جذبہ بھی رکھو۔ الحمدللہ آج دیکھ رہے ہیں آپ پوری دنیا میں جہاں کہیں کوئی کتا بھوکتا ہے نا حضور کی شان میں، پورے میدانوں میں چیک کر کے دیکھ لینا، اگر حضور کی عزت کے لیے کوئی میدان میں اترتا ہے تو اعلیٰ حضرت کا عاشق ہی اترتا ہے۔ کیا صرف بریلی والوں نے ہی کلمہ پڑھا ہے رسول اللہ کا؟ باقی سب کیا ہے؟ چلے کے لیے؟ باقی سب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب گستاخیاں ہوتی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں میدان میں اگر کوئی سینہ تان کر کے کھڑا ہوتا ہے کہ تو وہ اہل سنت و جماعت، علماء اہل سنت و جماعت آج کی قیادت کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہمارے پڑوسی ملک میں ایک جاہل آدمی تقریریں کرتا ہے، سوشل میڈیا پر بہت سارے نوجوان اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، انجینئر ہے، اور اس کی زبان سے بات نکلی ہے تو ہمارے مسلک و مذہب کا نہیں، بغض رکھنے والا ہے، سنیوں پر تنقید کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے اپنے ایک بیان میں کہ آج کے زمانے میں جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ محبت کرتے تھے، ویسی محبت دیکھنا ہے تو صرف بریلی والوں میں نظر آئے گا۔ واہ واہ، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، دوسرے خیمے سے یہ بات آ رہی ہے، دوسرے خیمے سے یہ بات آ رہی ہے۔ الفضل لما شہد به الاعداء، فضیلت تو اسی کی ہے جس کی دشمن بھی گواہی ہے۔ عزیزان گرامی اوقات، میں آپ سب کو ماہ ربیع النور شریف کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ تمہارے گھروں میں یہ پاک مہینہ آیا ہے تو جلسے بھی شروع ہو گئے ہیں، اور گھروں میں نیازیں بھی شروع ہیں، چراغاں بھی ہیں،
عورتوں سے لے کر بچوں تک سب درود کا ورد کرنے لگ جاتے ہیں، میلاد کی مجلسیں ہونے لگ جاتی ہیں، مسجدیں سج جاتی ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہر آدمی اسی کے لیے تیاری کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ان کو مبارک ہو، تم اپنے مدرسے سجا لیتے ہو، جھنڈے بھی لگاتے ہو، کب جب کبھی کوئی بی جے پی کا نیتا آ رہا ہو تم قالین بھی بچھا لیتے ہو، لائٹیں بھی لگا لیتے ہو اور جے جے کے نعرے بھی لگا لیتے ہو۔ ہمیں مبارک ہے، ہم شہ کونین کی آمد پر جھنڈیاں لگا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حصے میں ہم آمنہ کے لال کی عظمت کرنا لکھا ہے، ہماری قسمت میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا ادب کرنا لکھا ہے، اور ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں اس نعمت پر کہ مولا جب تک زندہ رکھے اس نبی کا احترام کرنے والی جماعت میں ہمیں زندہ رکھ، اور قیامت تک ہماری نسلوں میں صرف مدینے والے تاجدار کے ادب کرنے والی نسلیں عطا فرما۔ میرے عزیزوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی شب میں جانتے ہیں 12 ربیع الاول کو، مشہور ہے نا، سب جانتے ہیں کہ یہ سنیوں کا مجمع ہے نا۔ ہاں، کسی کو اگر تکلیف ہے تو وہ سن کر کے بھی جائے، سدھر کر کے بھی جائے۔ میرے عزیزوں، ہم چھیڑخانی نہیں کرتے، اگر کسی کو ایسا لگتا ہے طنز کر رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں، ہمارا مزاج گالی دینے کا نہیں ہے۔ تم اگر ٹریک چھوڑ دیے ہو تو انجن کو واپس پٹری پر لانا ہے ہمارا کام، واپس آ جاؤ۔ تم رسول اللہ کی ہو، حضور کی امت ہو، کلمہ حضور کا پڑھتے ہو تو دل کو بھی پاک رکھو اسی رسول کے لیے، اس رسول کی عظمت بھی اپنے دل میں رکھو۔ سنو، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی جس دن 12 ربیع الاول کو، امام زرقانی المواہب اللدنیہ میں لکھتے ہیں کہ اس رات کو اللہ نے کائنات کے تمام جانوروں کو بولنے کی طاقت دی، فصیح زبان میں وہ بول سکتے تھے، اور پھر لکھتے ہیں جانوروں کو اس رات بولنے کی طاقت دی تھی، ایک جانور دوسرے جانور سے بات کرتا، لیکن کیا بات کرتے اس رات کو؟ ہر جانور دوسرے جانور کو میرے مصطفیٰ کی آمد کی خوشخبریاں دے رہا تھا۔ مبارک ہو شہ کونین تشریف ہے، مبارک ہو اللہ کا محبوب جلوہ گر ہوا۔ ہر جانور دوسرے جانور کو مبارکبادی دے رہا تھا۔ میں نے یہ روایت پڑھی تو پھر احساس ہوا کتنے خوش نصیب تھے وہ 4 پیر کے جانور جو میرے آقا کی آمد پر خوشیاں مناتے تھے۔ اس 2 پیر کے غلیظ جانور سے تو وہ تھے جس کو میلاد مصطفیٰ کی بات پر ہی شرک اور بدعت کے فتوے یاد آ جاتے ہیں، کفر کے فتوے یاد آ جاتے ہیں، اور سنیوں کو چھیڑنا اس طور پر صحابہ نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا، اولیاء نے نہیں منایا، صرف بریلوی منا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، اس کا بھی میں جواب آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ سوال جو مکہ میں حضور پیدا ہوئے لیکن مکہ میں کبھی حضور کی میلاد نہیں منائی گئی تھی، جس سال حضور پیدا ہوئے اس سال تو کوئی حضور کا آنے کا جشن نہیں منایا گیا تھا۔ یہ پٹی پڑھاتے ہیں، ان سے پوچھو میاں جب حضور پیدا ہوئے تھے تو مکہ میں کافر تھے کہ ایمان والے تھے؟ جب حضور پیدا ہوئے تھے کون لوگ تھے مکہ میں؟ سب کفار و مشرکین تھے، سوائے حضرت آمنہ اور حضرت عبد المطلب کے موحدین کی جماعت زیادہ نہیں تھی، سب کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ تو تم یہ دلیل دیتے ہو کہ حضور جب پیدا ہوئے کوئی خوشیاں اس طرف نہیں منا رہا تھا۔ ارے میاں اس وقت تو کفار و مشرکین تھے، اگر تمہارا بھی تعلق انہی سے ہے تو ہمیں کوئی بات کوئی اعتراض کی بات نہیں، تمہاری رشتہ داری بھی اگر انہی لوگوں سے ہے جو مکہ کے بت پرست تھے تو ہم آپ سے کوئی گلہ نہیں کرتے۔ ہاں، خوشیاں منائی تھی کس نے؟ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے جا رہے تھے 53 سال کی عمر میں، لیکن مدینے میں پہلے سے ایمان والے موجود تھے، 70 سے زیادہ صحابہ وہاں پر پہلے سے ایمان لائے ہوئے تھے۔ اب حضور جب ایمان والوں کے درمیان آ رہے تھے، میرے عزیزوں مدینے میں عام طور پر حضور داخل نہیں ہوئے،
بخاری بھی پڑھ لو، مسلم بھی پڑھ لو، مسلسل 9 دن تک مدینے والے میرے آقا کی آمد کا انتظار کرتے تھے، ہر دن انتظار کرتے تھے۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینے میں داخل ہونے لگے، آپ کی جھلک نظر آئی، مدینے والوں کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ بچیاں گلیوں میں دوڑنے لگی، نوجوان بھی اتر پڑے، عورتیں اپنی چھتوں پر، بوڑھے بھی آ گئے، اور سب مل کر کے گنگنانے لگے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ وہ کیا کہتے تھے مدینے والے؟ 14ویں کا چاند ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں سے ہم پر طلوع ہو چکا ہے، ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو گیا ہے کہ اللہ کی طرف بلانے والا رسول اب ہمارے درمیان آ رہا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ رسول اگر ایمان والوں کے بیچ آتے ہیں تو خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور کفار و مشرکین کے بیچ آئے ہیں تو کفار و مشرکین تو کب خوشیاں مناتے، انہیں کس بات کا احساس؟ الحمدللہ ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہماری نسبت مدینے کے ایمان والوں سے، سبحان اللہ، مدینے کے ایمان والوں سے ہے، اور مدینے والوں نے خوشیاں منائی تھی۔ الحمدللہ آج ہم بھی حضور کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر اب یہ سوال، اچھا ان کو یہ یاد نہیں ہے، مکہ میں بھی کچھ لوگ خوشیاں منائے تھے، مکہ میں بھی کچھ خوشیاں منائے تھے، جو اعتراض کرتے ہیں ان کے باپ دادوں نہیں منائے تھے۔ ابو لہب کا نام سنا؟ ابو لہب اس وقت گستاخ رسول نہیں تھا، لیکن حضور کی آمد پر اس نے خوشی منائی تھی، اپنی کنیز کو، صہیبہ لونڈی کو آزاد کر دیا خوشی میں کہ میرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا، خوشی میں آزاد کیا۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عباس فرماتے ہیں، حضرت عباس کہتے ہیں میں نے خواب میں اپنے بھائی ابو لہب کو دیکھا، مرنے کے بعد کفر پر مرا ہے۔ پوچھتے ہیں تیرے ساتھ کیا حال ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہمیشہ آگ میں جلتا ہوں، لیکن ہر پیر کو میری ایک انگلی ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، میں اس کو منہ میں رکھتا ہوں تو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ پیر کے دن جب محمد رسول اللہ پیدا ہوئے تھے، اس انگلی کے اشارے سے میں اپنی کنیز کو آزاد کیا تھا۔ بس ان کی میلاد کی خوشی میں لونڈی کو آزاد کیا تو اللہ نے مجھے اتنی راحت عطا فرمائی۔ ایک کافر اور مشرک کو میلاد کی خوشی پر قبر میں انگلی ٹھنڈی کی جا سکتی ہے، تو پھر عاشقان رسول کی خوشیاں منانے میں کیا مولا پوری قبروں کو ٹھنڈی نہیں کر رہا؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت کو پڑھو، اعلیٰ حضرت نے سچا پیغام دیا ہے، ظالموں سنو، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے رہ جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ سلمان حضری صاحب قبلہ، حضرت اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حالانکہ حدیثوں میں یہ بھی ملتا ہے، جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی رات آئی، حضرت آمنہ خود فرماتی ہے کہ ایک بدلی چھائی اور میرے گھر کی طرف آنے لگی ایک ابر، اور پھر میں نے غور کیا تو اس بدلی میں، اس ابر میں گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز، اور اس کے بعد پھر میں نے کان توجہ کے ساتھ اس طرف لگائے تو سنا وہ فرشتوں کی جماعت تھی جو میرے گھر کی طرف آ رہی تھی، اور ہر فرشتہ دوسرے فرشتے کو مبارکبادی دے رہا تھا کہ مبارک ہو اللہ کا محبوب زمین پر آنے والا ہے۔ یہ حضرت آمنہ فرما رہی ہے۔ اور جبرائیل امین کے بارے میں بھی روایت ملتی ہے کہ اس رات کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں 3 جھنڈے اٹھائے تھے، ایک خانہ کعبہ کی چھت پر لگایا، ایک بیت المقدس پر، اور ایک حضرت بی بی آمنہ کے گھر پر۔ یہ خوشیاں نہیں منانا ہے تو اور کیا ہے؟ اس لیے میرے عزیزوں چھوڑو ان کی باتوں کو۔ بڑے مشہور شاعر ہیں، انہوں نے کہا تھا حاضر و ناظر و غیب و بشر کو چھوڑ، شکر کر کے وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے۔
بوندہ باندھی بھی شروع ہو گئی، یہ میلاد کی رحمت سے۔ اور اس مجمع کے ان تمام لوگوں کا میرے عزیزوں میلاد کی شب منا رہے ہیں۔ اگر بارش آ جاتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں ابھی امتحان کی گھڑی بھی آ گئی، امتحان کا وقت بھی آ گیا، اس لیے کہ بہت مرتبہ زندگی میں آندھیاں بھی آئیں گی، طوفان بھی آئیں گے، اگر تم میدان میں جمے رہ گئے تو پھر اللہ کی رحمت بھی اترے۔ ثابت قدم رہے، یہ بارشیں ہمیں سکھاتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر آدمی کو بارش میں بھیگنے کی عادت ہونا چاہیے، لیکن یہ ضرور کہوں گا میلاد مصطفیٰ کی محفل ہو تو آج بھی برسوں تو جمے رہنا چاہیے۔ حضور کی محفل ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، جمے رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کی بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں، امام دارالہجرہ مدینے کے امام حدیث کا درس دے رہے تھے اپنے شاگردوں کے سامنے، اور حدیث پڑھاتے پڑھاتے اچانک آپ کا چہرہ پیلا پڑ گیا اور بدن کسمسانے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر صحیح ہو کر بیٹھے، پھر تھوڑی دیر کے بعد چہرے پر زردی پیلا پن، پھر آپ نے بدن ادھر ادھر کیا، پھر پڑھانے لگے۔ 3 بار ایسا ہوا، جب حدیث مکمل کر لی تو جلدی سے اٹھتے اپنے حجرے میں اندر بھاگ کر چلے گئے۔ شاگردوں نے دیکھا کہ کچھ تو ہوا ہے، امام دوڑ کر کے پیچھے گئے۔ امام مالک نے اپنا جبہ اٹھایا تو دیکھا پیٹھ پر ایک بچھو ڈنک مار رہا تھا، بچھو ڈنک مار رہا تھا۔ بچھو کا ڈنک سانپ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، آدمی ہر جگہ تڑپتا ہے۔ امام مالک کو جب